بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان میں شناختی کارڈ بنانے کے نظام کا جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نادرا کے بننے سے پہلے پاکستان میں نیشنل رجسٹریشن ایکٹ 1973 کا رائج تھا اور اس ایکٹ کے تحت شناختی کارڈ بنائے جاتے تھے، لیکن اس نظام میں بہت کمزوریاں موجود تھیں، اس میں بہت زیادہ کرپشن بھی تھی، اس میں انیفیشنسی بھی تھی، لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی کہ وہ آسانی سے شناختی کارڈ بنوا سکیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے سن 2000 میں دا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن آرڈیننس انٹروڈیوس کروایا اور اس کے تحت نادرا کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ سارے ملک میں شناختی کارڈ بنائے اور پاکستان کے شہریوں کو رجسٹر کرے۔ نادرا پاکستان کے بہت اچھے اداروں میں سے ایک ہے، اس کے سسٹمز آٹومیٹڈ ہیں۔ جب ہم نادرا کے کسی دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بڑی اچھی سہولت ملتی ہے اور ہم آسانی سے شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم اس کا موازنہ اس سے پہلے سے موجود نظام سے کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً بہت بہتری نظر آتی ہے۔ لیکن اس میں نادرا کی بہترین پرفارمنس کے باوجود آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ نادرا کو بنے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رجسٹر نہیں ہو سکے۔ خاص طور پہ خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن کی رجسٹریشن ابھی ہونا باقی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ نادرا جیسے بہترین ادارے کے ہونے کے باوجود پاکستان میں 20 سال کے بعد بھی ہم ایک یونیورسل رجسٹریشن کو انشور نہیں کر سکے؟ آج کے دن میں صورتحال کچھ ایسے ہے کہ نادرا میڈیا رپورٹس کے مطابق 140 ملین سے زیادہ لوگوں کو رجسٹر کر چکا ہے۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن آج بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے۔ خاص طور پہ بہت ساری خواتین، ہمارے ڈسیبل لوگ، ہمارے ٹرانسجینڈر، ان کی رجسٹریشن ابھی ہونا باقی ہے۔ اسی طرح سے کافی سارے کیسز ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیشنلٹی پہ ڈاؤٹس ہیں اور وہ سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان پہ بر وقت فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 12 ملین خواتین مردوں کی نسبت کم رجسٹرڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 12 ملین خواتین ایسی ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کا ڈیٹا تو بیس ہی شناختی کارڈ کے ڈیٹا پہ کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وجہ سے گمبھیر ہے کہ جب کسی بندے کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا تو وہ بہت ساری سہولتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ پراپرٹی خرید نہیں سکتا یا بیچ نہیں سکتا، وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا سکتا، اس کو اگر کسی پولیس ناکے پہ روکا جائے تو وہ اپنی شناخت نہیں کروا سکتا، وہ پاسپورٹ نہیں بنوا سکتا، وہ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکتا، چونکہ اب الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہری کے پاس شناختی کارڈ موجود ہو۔ شناختی کارڈ کی عدم موجودگی میں نہ ہی اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہوگا، نہ ہی الیکشن والے دن اس کو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانا ہو تو اس کے لیے بھی شناختی کارڈ کی شرط موجود ہے۔ اگر ہم صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب شناختی کارڈ بنانا پاکستان کے کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے لیے یا تھوڑا سا بھی جو خوشحال ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ آرام سے نادرا کے دفتر جا سکتا ہے، اس کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہوں گے اپنی پراپرٹی کے، اپنے ایڈریس کے یا اپنے خاندان کے، وہ آرام سے جا کے وہاں پہ اپنی شناخت ثابت کر سکتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ اب 20 سال گزرنے کے بعد جب سے نادرا بنا ہے اس کے بعد سے اب جن لوگوں کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہیں، یا تو وہ خواتین ہیں جن کو ان کے فیملی ممبرز اجازت نہیں دیتے یا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ بنوا سکیں، یا ایسے غریب لوگ ہیں کہ جو اپنے روز مرہ مسائل سے نکل کر ان کے لیے نادرا کے دفتر جانا اور وہاں پہ جا کے درخواست دینا اور پھر اپنی شناخت ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس لیے وہ اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوا سکے۔ تو کس طرح سے ان مسائل کا تدارک کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم مسائل یا چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو سماجی یا ہمارا کلچرل پہلو ہے اور دوسرا ہمارا انتظامی یا انسٹیٹیوشنل پہلو ہے۔ جب ہم اپنے سماجی یا کلچرل پہلو کی بات کرتے ہیں تو
اس میں کچھ رویے تو وہ ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، جیسے میں نے عرض کیا بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو خواتین کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے یا ان کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ جا کے اپنا شناختی کارڈ بنوائیں۔ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی پیدائش کے موقع پہ یا شادیوں کے موقع پہ یا اگر کوئی خدا نخواستہ ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم پرویکٹیولی متعلقہ دفتر میں جائیں اور ان کو رجسٹر کروائیں تاکہ نادرا کے ڈیٹا بیس میں بھی وہ چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوں اور وہ ریکارڈ اپڈیٹڈ ہو۔ پھر غربت کے مسائل ہیں، بہت سارے لوگ یہ افورڈ نہیں کرتے۔ اگر ایک مزدور ہے، ڈیلی ویجر ہے، اس نے روز اپنی مزدوری کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی مزدوری چھوڑ کے خرچ کر کے نادرا کے آفس میں پہنچنا اور وہاں پہ جا کے اپلائی کرنا اور ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس پوری کرنا وہ آسان بات نہیں ہے۔ تو جب ہم اوورآل دیکھتے ہیں تو اگر نادرا نے کوئی فیس مقرر نہ بھی کی ہو یا فیس بہت کم ہو تو تب بھی ایک غریب آدمی کے لیے نادرا کے دفتر پہنچ کے اپنی رجسٹریشن کروانا وہ آسان بھی نہیں ہے اور کم خرچ بھی نہیں ہے جب ہم اس کی اوورآل انکم کو سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہم انتظامی پہلو کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی مسائل موجود ہیں۔ وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کہ جہاں پہ بنیادی معلومات اکٹھی کی جانی ہے وہ ہمارے ہاں کافی کمزور رہا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ ہم نے اپنے بچوں کی پیدائش رجسٹر کروانی ہو یا اس کے علاوہ ڈیتھس رجسٹر کروانی ہوں تو وہ لوکل گورنمنٹ کے ایک اچھے سسٹم کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور یہ ذمہ داری بھی لوکل گورنمنٹ کی ہے کہ وہ اس کو رجسٹر کرے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ نظام کمزور رہا ہے اور کافی عرصے تک مینول چلتا رہا ہے، ابھی بھی وہ کوئی انٹیگریٹڈ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں برتھس ہی رجسٹر نہیں ہو پاتی ہیں، اسی طرح سے میرجز، ڈائیورسز اور ڈیتھس رجسٹر نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو جب ہمارے ہاں بنیادی ڈیٹا بیسز ہی اپنی اچھی حالت میں نہیں ہوں گے تو 18 سال کی عمر تک پہنچنے پہ نادرا سے شناختی کارڈ بنوانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ نادرا کو ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور اگر ویریفیکیشن میں دشواری ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی شناخت پہ سوال اٹھ جائیں اور پھر شناختی کارڈ بنانے میں دیر لگے۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ نادرا نے اب بڑی تعداد میں آفیسز بنا دیے ہیں، سارے ملک میں تقریباً 829 ڈیٹا ایکوزیشن یونٹس موجود ہیں۔ نادرا کے پاس انہی میں یہ جو ایکوزیشن یونٹس کی بات کی ہے اس میں کوئی 174 کے قریب موبائل رجسٹریشن وہیکلز بھی موجود ہیں جو مختلف آبادیوں میں جا کے لوگوں کو رجسٹر کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایکسیس ایک مسئلہ ہے، چونکہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اور خاص طور پہ جب ہم غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے ڈسیبل لوگوں کے لیے نادرا کے دفتر پہنچنا آج بھی مشکل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بیریئر ہے۔ یہ بیریئر ہمارے خوشحال لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیریئر بنیادی طور پہ ہمارے ان لوگوں کے لیے ہے جو معاشرے میں پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اور ان کو نادرا کے دفتر پہنچنے میں اضافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی شناخت پہ سوال اٹھتا ہے یا اس کی قومیت مشکوک قرار پاتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر نادرا ایک پرو ایکٹیو طریقے سے ایسے ایشوز کو ٹیک اپ کرے اور ان کو ایک مخصوص ٹائم فریم میں ڈیسائیڈ کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک شکایت یہ پائی جاتی ہے کہ جب ایسا ڈاؤٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بعض اوقات بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور اس پہ فیصلے نہیں ہو پاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں کسی نادرا کے دفتر میں گیا ہوں اور وہاں پہ میری درخواست کو مشکوک پایا گیا ہے اور کہ میں پاکستانی شہری ہوں یا نہیں، پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ 3 مہینے میں میکسیمم 6 مہینے میں نادرا اپنی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس پہ فیصلہ کر دے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ لمبے عرصے تک فیصلے نہ ہونا وہ ظاہر ہے کہ اپلیکنٹس کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اگر نادرا فیصلہ کر دے تو پھر شہری کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی عدالت میں جائے اور بالآخر اس چیز پہ فیصلے ہوں، کیونکہ اس کو پینڈنسی میں رکھنا یہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہاں ویک انفارمیشن شیئرنگ سسٹمز کی ہے۔ نادرا کے پاس ظاہر بہت سارا ڈیٹا موجود ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ووٹرز کا ڈیٹا ہوتا ہے جو ظاہر نادرا کے ڈیٹا پہ بیسڈ ہے۔ پھر ہمارے پاس سینسس آرگنائزیشن ہے، اسی طرح سے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے،
یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، صوبوں میں بھی ہیں اور فیڈرل لیول پہ بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ان ڈپارٹمنٹس کے درمیان بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہو. بلکہ اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جب نادرا بنا دیا گیا ہے تو کیا سینسس آرگنائزیشن کی اسی طرح سے ضرورت موجود ہے یا نہیں. کیونکہ اگر نادرا ہی وہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے تو پھر ملٹیپل آرگنائزیشنز رکھنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن سب سے اہم مسئلہ جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ نادرا کا نظام پرو ایکٹیو نہیں ہے. اور یہ نادرا کی غلطی نہیں ہے، چونکہ نادرا کا ایکٹ آرڈیننس بنایا گیا ہے، اس میں اسی طرح سے ہی اس کو انویزج کیا گیا ہے. تو نادرا ایک پرو ایکٹیو آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک ری ایکٹیو آرگنائزیشن ہے. اور میں ابھی نادرا کے آرڈیننس کی بات کروں گا اور اس میں ان شکوں کی بات کروں گا کہ جن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب ہم پریمبل پہ دیکھتے ہیں نادرا کے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور پریمبل میں آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہم کسی بھی ایکٹ کے اغراض و مقاصد کی بات کرتے ہیں. تو اس میں شروع ہی میں لکھا ہوا ہے نادرا آرڈیننس 2000 کے پریمبل میں کہ اٹ از این آرڈیننس ٹو پرووائڈ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی سو ایز ٹو فیسیلیٹیٹ دا رجسٹریشن آف آل پرسنز. تو یہاں پہ لفظ فیسیلیٹیٹ قابل غور ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نادرا کا کام پاکستان کے ہر شہری کو لازمی طور پہ رجسٹر کرنا ہے، بلکہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ نادرا کا کام پاکستان میں لوگوں کی رجسٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سن 2000 کے بعد سے پاکستان میں شناختی کارڈ کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ شناختی کارڈ کے بغیر پاکستان کے شہری اپنے بنیادی حقوق بھی استعمال نہیں کر سکتے یا حاصل نہیں کر سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بغیر آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر حکومتی اداروں کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انشور کرنا ہونا چاہیے. اور وہ انشور اس وجہ سے بھی کرنا چاہیے چونکہ بااثر لوگ، خوشحال لوگ تو کروا لیں گے، لیکن ایک غریب آدمی کیسے کرے گا؟ تو اس کو ڈبل ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ ایک تو اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ جا کے شناختی کارڈ بنوا سکے، اور چونکہ وہ شناختی کارڈ بنوا نہیں سکتا تو اس وجہ سے وہ بہت ساری سہولتوں سے محروم رہ جائے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نادرا کے آرڈیننس کو اب ریوائز کیا جائے اور اس کے اغراض و مقاصد میں یہ لکھا جائے کہ نادرا کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ نادرا کا کام پرو ایکٹیولی ریچ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو رجسٹر کرے. اور یہ کام مشکل نہیں ہے، چونکہ دیکھیے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹر لسٹیں بنایا کرتا تھا، جب ووٹر لسٹوں کی بنیاد شناختی کارڈ نہیں تھا تو الیکشن کمیشن گھر گھر جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو رجسٹر کرتا تھا. تو یہی کام نادرا بھی کر سکتا ہے، خاص طور پہ جب 14 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو یہ پہلے ہی رجسٹر کر چکا ہے. اور اب جتنے بھی لوگ باقی ہیں، 1.5 2 3 کروڑ جتنے بھی لوگ باقی ہیں جن کا رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، تو ان کے لیے نادرا کو چاہیے کہ وہ گھر گھر پہنچے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بہت سارے اب ان رجسٹرڈ لوگ ہیں، بڑی تعداد یا تو غریب لوگوں کی ہوگی یا خواتین کی ہوگی، تو ان کو رجسٹر کر کے ایک یونیورسل رجسٹریشن کو نادرا انشور کر سکتا ہے. نادرا کے آرڈیننس میں ڈیفینیشنز کے سیکشن میں بھی کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اس ڈیفینیشنز کے سیکشن میں لوکل گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے. تو ایک تو ڈیفینیشنز کے سیکشن میں لوکل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن پرووائڈ کر دینی چاہیے. چونکہ پاکستان میں ڈیتھس کی، برتھ کی، میرجز کی، ڈائیورسز کی رجسٹریشن لوکل گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے. تو نادرا کے سسٹم کا ایکچولی گہرا تعلق ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ. تو اس لیے لوکل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کا نہ ہونا ایک اومیشن ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے. سارے آرڈیننس میں جہاں جہاں پہ لوکل اتھارٹی کا ذکر ہے اس کو لوکل گورنمنٹ سے سبسٹیٹیوٹ بھی کیا جانا چاہیے تاکہ پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہے اس کے ساتھ یہ سنکرونائز کرے اور اس سے یہ کنسسٹنٹ ہو. اس میں ایک اور چھوٹی سی تبدیلی کی ضرورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے سیکشن 2 سب سیکشن N میں جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ مینز پرسکرائبڈ بائی رولز، تو وہاں پہ ساتھ میں ریگولیشنز کا ذکر بھی کرنا چاہیے، چونکہ کافی ساری چیزیں ریگولیشنز کے تھرو بھی نادرا پرسکرائب کرتا ہے. تو اگر وہ لکھ دیا جائے تو ان کو ایک لا کی بیکنگ زیادہ فورسفلی حاصل ہو جائے گی. نادرا کے سسٹم کو پرو ایکٹیو بنانے کے لیے اس میں خاص طور پہ سیکشن 5 کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سیکشن 5B ہے، اور جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو نادرا ہے وہ پالیسیز اور پلانز بنائے گی فار دا براڈننگ آف دا رجسٹریشن بیس ٹو برنگ ود ان اٹس پرویو آل دا پرسنز اینڈ تھنگس. تو وہاں پہ ایکچولی یہ لکھنا چاہیے فار برنگنگ، تاکہ
یہ نادرا کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ رجسٹرڈ لوگوں کی تعداد بڑھے، بلکہ نادرا کا کام یہ ہونا چاہیے کہ سارے لوگوں کو رجسٹر کیا جائے۔ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں، آل پرسنز اینڈ تھنگس، ان کو رجسٹر کیا جائے۔ تو اگر ہم اس طرح کی چینجز سیکشن 5 میں بھی کر دیتے ہیں، پریمبل میں بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ آگے بھی میں اس حوالے سے بات کروں گا، تو پھر نادرا کی یہ ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرے۔ ابھی نادرا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کرے، ابھی نادرا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رجسٹریشن سینٹرز بنائے، وہاں پہ جو لوگ آئیں ان کو رجسٹر کرے۔ ابھی ایکچولی رجسٹریشن کی بنیادی ذمہ داری شہریوں کے اوپر ہے کہ شہری کے لیے لازمی ہے کہ وہ نادرا کے دفتر جائے اور وہاں پہ اپلائی کرے رجسٹریشن کے لیے۔ ابھی ایکچولی قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر شہری اپلائی نہیں کرتا ہے تو اس کو 6 مہینے تک سزائے قید ہو سکتی ہے اور اس کو 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی کے سسٹم میں ذمہ داری شہری کی ہے، وہ اپلائی کرے، اور نادرا کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جو نادرا کے پاس آئیں وہ ان کو رجسٹر کرے۔ تو یہ نظام 21ویں صدی کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا، اور یہ خاص طور پہ پاکستان کے غریب لوگوں کی ضروریات سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اگر یہ تبدیلی کر دی جائے پریمبل میں بھی اور یہاں پہ سیکشن 5 میں بھی، جس میں یہ لکھ دیا جائے کہ نادرا ان کو ود ان دا پرویو لے کے آئے گا اپنے سسٹم کے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف براڈن کرے گا رجسٹریشن بیس کو۔ میری تجویز ایک یہ بھی ہے کہ ایک نیا سیکشن 5A انسرٹ کر دیا جائے آرڈیننس میں، اور اس کے تھرو نادرا کے لیے یہ لازمی ہو کہ وہ اسپیشل انیشیٹوز لے گا، خاص طور پہ خواتین کی رجسٹریشن کے لیے۔ ہمارے ہاں جو خواجہ سرا ہیں، ٹرانسجینڈر پرسنز ہیں، ان کی رجسٹریشن کے لیے، ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے، اور ہمارے ہاں ڈسیبل لوگوں کے لیے، چونکہ یہ وہ طبقات ہیں کہ جن کو اضافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے تو خاص طور پہ اسپیشل میجرز ہونے چاہیے، جہاں جہاں پہ یہ کمیونٹیز موجود ہیں وہاں تک پہنچنا چاہیے، اور ان کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ ویریفیکیشن کی ریکوائرمنٹس ان کے لیے سادہ ہونی چاہیے، جہاں جہاں پہ ممکن ہو ڈپارٹمنٹ خود تھوڑی ایفرٹ کر کے ان کی ویریفیکیشن کرے، تاکہ ان کے لیے مشکلات نہ ہوں اور وہ آسانی سے رجسٹریشن ہو سکے۔ نادرا کے لیے یہ بھی لازمی ہونا چاہیے کہ وہ ریسرچ کرے اور جاننے کی کوشش کرے کہ مختلف طبقات کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جب شروع میں وہ رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں، بلکہ جب رینیول کے لیے آتے ہیں یا باقی جو سروسز نادرا دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو کمزور طبقات ہیں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، یہ نادرا کو پرویکٹیولی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نادرا تبھی یہ جان سکتا ہے جب یہ اس حوالے سے ریسرچ کیری آؤٹ کرے۔ پھر ایک سیکشن 5 بھی ہونا چاہیے جس میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ نادرا پیریوڈک کیمپینز رن کرے گا، اور ان کیمپینز کے تھرو وہ گھر گھر پہنچے گا۔ تو یہ کیمپینز ریجنل بیسس پہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ہر سال میں آپ ایک دفعہ بھی چلا سکتے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کیمپین ایک ڈویژن میں چل رہی ہو، پھر دوسرے ڈویژن میں چلے، پھر تیسرے ڈویژن میں چلے۔ اور میرے خیال میں نادرا اگر اس طرح کے پرویکٹیو میئرز لیتا ہے تو غالباً اس کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ اگلے 3 سے 4-5 سال میں وہ پاکستان میں ایک یونیورسل رجسٹریشن کو انشور کر سکے۔ اور جب پاکستان میں یونیورسل رجسٹریشن ہو جائے گی تو اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اس کے فائدے الیکشنز کے حوالے سے بھی ہوں گے، کیونکہ اس میں لوگوں کی شمولیت بڑھے گی۔ اس کے فائدے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی ہوں گے، چونکہ اگر سبھی پاکستان کے لوگ نادرا کے ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ ہوں گے تو ان کے قوائف موجود ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہوتا ہے، کسی کی شناخت چاہیے، کوئی کرائم ہوا ہے، تو آرام سے پھر اس ڈیٹا کی ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ ڈیٹا بیس میں کمزوریوں کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کے انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں، بلکہ ہماری اپنی اسٹیٹ کی جو لا انفورسمنٹ کی ایبلٹی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ نادرا کا جو آرڈیننس ہے، اس کے سیکشن 9 کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کئی پروویژنز ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں، چونکہ نادرا کا آرڈیننس جب 2000 میں آیا تو اس سے پہلے ایک پرانا نظام موجود تھا، تو ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی۔ تو سیکشن 9 میں ابھی بھی ذکر ہے نیشنل رجسٹریشن ایکٹ 1973 کا، اور پھر یہ کہ کس طرح سے
یہ ٹرانزیشن ہوگی، جو پچھلے کارڈ بنے ہوئے تھے 1973 کے ایکٹ کے تحت، ان کا کیا ہوگا، وہ کتنے عرصے تک ویلڈ ہوں گے. تو یہ پروویژنس ان کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ ریڈنڈنٹ ہیں، ان کو ریموو کر دینا چاہیے. جب یہ آرڈیننس بنا تھا اس وقت ان کی ضرورت تھی، لیکن اب ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسی سیکشن 9 میں ایک اور سب سیکشن ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں لکھا جانا چاہیے کہ نادرا ایک انٹیگریٹڈ برتھ رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم بنائے گا. نادرا اس میں لیڈ لے گا اور اس میں ساری لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گی. اور لوکل گورنمنٹس کا کام یہ ہوگا کہ وہ برتھ کا ریکارڈ اس میں انٹر کرے اور نادرا اوورآل ٹیکنیکلی اس کو لیڈ کرے، اور جو بھی سسٹم میں ڈیٹا انٹر ہو اس کو پھر یوٹیلائز کرے فار ویریفیکیشن پرپزز یا ایشوئنس آف کارڈ کہ اگر کسی کی عمر 18 سال ہو گئی ہے تو نادرا کو خود سے ہی پتہ چل جانا چاہیے. اگر اس طرح کا سسٹم موجود ہوگا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب فلاں بندہ ایلیجیبل ہو گیا ہے کارڈ بنانے کے لیے. اور جب وہ خود آ کے اپلائی کرتا ہے تو تب بھی وہ پھر بڑی آسانی سے بن جانا چاہیے، چونکہ نادرا کا اپنا سسٹم اس کو ویریفائی کر رہا ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت نادرا خود سے ایسے لوگوں کو ریچ آؤٹ اور کرے یا خود سے شناختی کارڈ بنا کے ان کو بھیج دے، چونکہ نادرا کے اپنے پاس وہ سسٹم موجود ہوگا. اسی طرح سے جو سیکشن 10 ہے نادرا کے آرڈیننس کا، اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی پارٹلی ریڈنڈنٹ ہے. اس میں بھی نیشنل رجسٹریشن ایکٹ 1973 کا ذکر ہے، جو کہ اب متروک ہو چکا ہے، کالعدم ہو چکا ہے، اور ٹرانزیشن کا پیریڈ بھی اب گزر چکا ہے. اب تو جتنے بھی شناختی کارڈ ویلڈ ہیں وہ سارے ہی نادرا کے ہی ایشو کیے ہوئے ہیں، اور جو وہ پرانے کارڈ تھے اب تو وہ سارے ہی بدل دیے گئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور بھی تجویز ہے کہ سیکشن 10A ایڈ کیا جائے، اور سیکشن 10A بنیادی طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے ہو جو معذور ہیں، اور اس میں یہ لکھا جائے کہ شناختی کارڈ ڈسیبلٹی لوگوں کے ساتھ ایشو کیے جائیں گے، معذور افراد کو. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ نادرا کے لیے یہ لازمی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی نادرا کے پاس آئے گا جس کی ڈسیبلٹی ویزیبل ہے تو اس کے لیے پھر اضافی ریکوائرمنٹس نہیں ہوں گی. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تم جاؤ اپنا میڈیکل بورڈ کراؤ یا تم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس جاؤ، چونکہ اس پروسیجر کی وجہ سے بہت سارے ڈسیبل لوگ اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوا پاتے ہیں. جہاں پہ ڈسیبلٹی ویزیبل ہو وہاں پہ اس چیز کی ضرورت کیوں ہو؟ اگر ایک بندے کی ٹانگ خدا نخواستہ کٹی ہوئی ہے تو اس کو یہ کیوں کہا جائے کہ تم جا کے اپنا میڈیکل کراؤ؟ یا کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا کوئی اور ویزیبل ڈسیبلٹی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو میکسیمم آسانی ہونی چاہیے اور ان کا کارڈ آسانی سے بن جانا چاہیے. نادرا خود ہی اس کو چیک کرے، وہیں پہ ان کو اٹیسٹ کرے اور جلدی سے ان کا شناختی کارڈ بنا دے. تو یہ سہولت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکشن 10A ایڈ کر دیا جائے اور اس میں یہ ریکوائرمنٹ نادرا کے لیے لازمی قرار دے دی جائے. پہلے ہم نے برتھ رجسٹریشن کی بات کی ہے، اسی پیٹرن پہ ڈیتھ رجسٹریشن کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک ہی نظام ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی بات شاید اس ایکٹ میں مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہو. تو میری تجویز یہ ہے کہ سیکشن 17A ایڈ کیا جائے اور اس میں ایک انٹیگریٹڈ ڈیتھ رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم کی بات بھی ہو. نادرا ظاہر شناختی کارڈ تو بناتا ہے، لیکن نادرا کے پاس غالباً جو ڈیتھ کا ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فیملی کی ضرورت نہ ہو کہ ڈیتھ رجسٹر کی جائے اور ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ چاہیے ہو تو پھر وہ نادرا کے پاس جا کے پرو ایکٹیولی اپلائی نہیں کرتے اور ڈیتھ کو رجسٹر نہیں کرواتے. تو اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہو، نادرا میں سسٹم اپڈیٹڈ نہ ہو، اور اس کی وجہ سے نادرا کا سسٹم جو ہے ڈیٹا بیس وہ فلاڈ رہے گا. اور جب نادرا کا ڈیٹا بیس فلاڈ رہے گا تو اس کی بیسس پہ پھر ووٹر لسٹیں بھی فلاڈ رہیں گی اور اس سے الیکٹرل رولز بھی افیکٹ ہوں گے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ڈیتھ رجسٹریشن کا ایک اچھا سسٹم بنایا جائے. یہ بھی نادرا ان کوآرڈینیشن ود لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا سکتا ہے، جہاں پہ لوکل گورنمنٹس کی مقامی طور پہ ذمہ داری ہو کہ وہ ڈیتھس کو رجسٹر کریں اور نادرا اس کو ٹیکنیکلی لیڈ کر رہا ہو اور وہ سارے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو. لیکن برتھ رجسٹریشن یا ڈیتھ رجسٹریشن یا میرجز اور ڈائیورسز کے رجسٹریشن کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ نادرا کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکشنز ایشو کر سکے گا، اور یہ کہ لوکل گورنمنٹس کے لیے ان ڈائریکشنز کو ماننا ضروری ہوگا. ایسا کیا جا سکتا ہے چونکہ کسی بھی فیڈرل رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے ایک فیڈرل ایجنسی کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں یا مقامی ادارے
یا کسی صوبے میں موجود ادارے وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ رجسٹریشن نادرا کی ذمہ داری ہے۔ نادرا ایک فیڈرل ایجنسی ہے، برتھ، ڈیتھ اور میرجز کی رجسٹریشن لوکل گورنمنٹس نے کرنی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ضروری ہے کہ نادرا اس پروسیس کو لیڈ کرے، ایک اچھا سسٹم بنایا جائے جو انٹیگریٹڈ ہو، اور اس حوالے سے ایک یونیفارمٹی کے لیے یا کنسسٹنسی کے لیے اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ کہیں پہ کوئی لیگز نہ ہوں، تو نادرا کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکشنز دے سکے، اور نان کمپلائنس کی صورت میں اس حوالے سے کوئی تعدیبی کارروائی کرنے کا بھی ایک نظام بنایا جانا ضروری ہے۔ نادرا آرڈیننس کے سیکشن 23 کے تحت نادرا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شہری سے پروف آف انفارمیشن مانگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ضروری اختیار ہے، چونکہ نادرا نے کسی بھی اپلیکنٹ کی شہریت کا تعین کرنا ہے اور پھر اس کو شناختی کارڈ دینا ہے۔ میرے خیال میں اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں ایک سب سیکشن ایڈ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نادرا کچھ صورتوں میں ایسا پروف نہیں مانگے گا۔ مثال کے طور پہ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے جینڈر کا پروف دیں، یا اپنی ویزیبل ڈسیبلٹی کا پروف دیں، یا اپنے مذہب کا پروف دیں۔ ہاں، اگر ضروری ہو تو ان سے ایک ایفیڈیوٹ یا اوتھ پہ ایک سٹیٹمنٹ لے لی جائے کہ وہ ایک انڈرٹیکنگ دے دیں جس میں وہ یہ بتا دیں کہ ان کی ویزیبل ڈسیبلٹی ہے، یا جینڈر کے حوالے سے کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، ٹرانسجینڈر ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اضافی ریکوائرمنٹس نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس کے علاوہ اگر ہم اضافی ریکوائرمنٹس ڈالیں گے تو اس سے مشکلات زیادہ پیدا ہوں گی، مسئلے کم حل ہوں گے، اور اوتھ پہ سٹیٹمنٹ کافی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے ہی بات کی ہے کہ ابھی کا جو نادرا کا نظام موجود ہے اس میں نادرا کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ شہریوں تک پہنچے اور ان کو لازمی ہیلپ کرے شناختی کارڈ رجسٹر کرنے میں اور انشور کرے کہ ہر شہری رجسٹرڈ ہے، لیکن یہ ذمہ داری شہریوں کی ہے کہ وہ لازمی جا کے اپلائی کریں گے، اور اگر وہ اپلائی نہیں کریں گے تو ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے، اس میں کم از کم یہ لکھے جانے کی ضرورت ہے کہ کسی کو سزا تبھی ہوگی جب نادرا نے پہلے کوشش کی ہوگی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، ان تک پہنچے ہوں گے، ان سے کہا ہوگا کہ آپ شناختی کارڈ بنوائیں، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی شناختی کارڈ نہیں بنواتا تو پھر اس کے خلاف اب ضرور ایکٹ میں ہونا چاہیے کہ پھر آپ اس کے خلاف ضرور پروسیڈ کریں۔ لیکن جس طرح سے ابھی یہ سیکشن 30 موجود ہے، اس میں تو کوئی بھی شہری جس نے اپلائی نہیں کیا اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ غالباً ابھی تک ہوئی نہیں ہے کسی کو، لیکن قانون میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غریب آدمی جو پہلے ہی پسا ہوا ہے، جو ڈیلی ویجر ہے، جس کے لیے اپنے ڈیلی روٹین سے نکل کے دفتر پہنچنا یا کرایہ افورڈ کرنا بس کے یا گاڑی کے، اور پھر جا کے نادرا کے دفتر میں کھڑے ہونا، ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس پوری کرنا مشکل ہے۔ اب ہم اس کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کا خطرہ موجود رہنا اور ایکٹ میں اس طرح کی پروویژن کا ہونا یہ ایک نامناسب بات ہے۔ تو یہاں پہ اس کو کوالیفائی کر دینا چاہیے کہ اگر نادرا کسی کے پاس پہنچے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے اور اس کے باوجود وہ لوگ رجسٹریشن کروانے پہ تیار نہ ہوں تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف اس سیکشن کا اطلاق کیا جائے گا۔ نادرا کے ایکٹ میں رپورٹس ٹو گورنمنٹ کا ذکر بھی ہے۔ سیکشن 38 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو سبمٹ کی جائے گی اور اس میں نادرا اپنی کارکردگی کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کو بتائے گا۔ لیکن یہ آرڈیننس تب بنایا گیا تھا جب پاکستان میں ایک ملٹری گورنمنٹ موجود تھی اور اس وقت پارلیمنٹ موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں نادرا کی رپورٹ گورنمنٹ کو سبمٹ ہونی چاہیے، لیکن اس ایکٹ میں یہ بھی لکھا جانا چاہیے کہ گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس رپورٹ کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کرے، نہ صرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس کو لے کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نادرا کی پرفارمنس ہے وہ کنٹینجنٹ ہے، اس کا تعلق ہے اس سے کہ ہمارے لوکل گورنمنٹس کے ادارے برتھ ڈیتھ رجسٹریشن کیسے کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نادرا کی اینول رپورٹ نہ صرف حکومت کو سبمٹ کی جائے بلکہ صوبائی حکومتوں کو بھی سبمٹ کی جائے، اور پھر صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومت کے لیے یہ پابندی ہو کہ وہ اینول رپورٹ کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اور صوبائی اسمبلیوں میں پریزنٹ کرے گی فار ڈسکشن۔ اسی طرح سے سیکشن 38 میں کچھ وضاحت بھی کر دینی چاہیے اور وہ کیٹیگریز آف انفارمیشن لسٹ ڈاؤن کر لینی چاہیے کہ جو لازمی اس اینول رپورٹ میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس رپورٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ نادرا کی اوور آل پرفارمنس اس سال میں ان ٹرمز آف رجسٹریشن آف ویمن، ٹرانسجینڈر، ریلیجیس مینورٹیز کیا رہی ہے۔
اسی طرح سے اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اسپیشل انیشیٹوز کیا لیے ہیں ٹرانسجینڈر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے لیے یا پرسنز ود ڈسیبلٹی کو رجسٹر کرنے کے لیے. اس میں فائنانشیل انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ نادرہ کے پاس کیا وسائل تھے اور کیا ان وسائل کا بہترین استعمال کیا گیا ہے، اور اگر وسائل کم تھے تو کتنے کم تھے، تاکہ اگر وہ کم ہیں وسائل تو پارلیمنٹ اس حوالے سے حکومت کے ساتھ مل کے کام کر سکے، اس حوالے سے کچھ ریکمنڈیشن دے سکے یا اگلے بجٹ میں بہتر ایلوکیشنز ہو سکیں. ویسے تو نادرہ ابھی حکومت کے بجٹ پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ اپنے فنڈز ریز کرتا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے کچھ اہداف پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر ظاہر پارلیمنٹ اس حوالے سے کوئی گرانٹس وغیرہ کی منظوری دے سکتی ہے. اس سے بڑھ کے یہ تو اینول رپورٹ ہے، وہ تو نادرہ کو بنانی ہی چاہیے، لیکن اینول رپورٹ ادارہ خود بناتا ہے اور وہ خود ہی حکومت کو یا پھر پارلیمنٹ کو سبمٹ کرتا ہے. میرے خیال میں نادرہ کا کام اتنا اہم ہے کہ اس سے بڑھ کے ایک اور سیکشن یہاں پہ ڈالا جانا چاہیے جو 38A ہو سکتا ہے، اس کو مانیٹرنگ، ایویلیویشن اور ٹرانسپیرنسی کا نام دیا جا سکتا ہے. اس سیکشن کے اندر 2 میجر سب سیکشنز انسرٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک کا تعلق تو پرو ایکٹیو ڈسکلوجر سے ہونا چاہیے کہ نادرہ کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ کچھ انفارمیشن تو وہ پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کرے گا اور اس کی اپنی ویب سائٹ پہ رکھے گا. کافی ساری انفارمیشن ابھی بھی نادرہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، لیکن کچھ انفارمیشن ایسی ہے جو مزید رکھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ رجسٹریشن کا اوورال سٹیٹس، یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. فیسلٹیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے. موبائل رجسٹریشن وہیکلز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ اویلیبل ہیں، کتنی اویلیبل ہیں، ان کے اسکیجولز ویب سائٹ پہ رکھے جانے چاہیے کہ وہ کب کہاں پہ وزٹ کریں گی. شہریوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک ضلع میں ایک موبائل وہیکل موجود ہے لیکن وہ پچھلے 3 مہینوں میں اس نے کوئی بہت ہی تھوڑے وزٹس کیے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ انفارمیشن ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے تاکہ شہری یہ جان سکیں کہ ہمارے ادارے کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے وہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک کمیونٹی، کوئی ایک گاؤں محلے کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ موبائل رجسٹریشن وہیکل ان کے ہاں آئے تو اس کا ایک پروسیجر کیا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو ریزرو کروا سکتے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ انفلوئنس یہ نہیں ہے کہ کوئی MP MNA کا انفلوئنس ہے تو وہ ارینج کر لے موبائل رجسٹریشن وہیکلز اور باقی لوگ ارینج نہ کر سکیں. اس کا ایک میرٹ بیسڈ، کرائٹیریا بیسڈ سسٹم موجود ہونا چاہیے اور اس کی انفارمیشن ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے ہم کئی طرح کی اور انفارمیشن اس کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ نادرہ کے پاس یہ ڈیٹا بھی موجود ہو کہ پاکستان کے کون سے علاقے ہیں جہاں پہ رجسٹریشن گیپ زیادہ ہے. یہ انفارمیشن بھی نادرہ کو ویب سائٹ پہ دینی چاہیے. کس طرح کے سوشل گروپس ہیں جہاں پہ رجسٹریشن کم ہے، کتنے ٹرانسجینڈر پرسنز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور جو باقی جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طرح کی انفارمیشن پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کی جانی چاہیے. اور اسی سیکشن 38A جس کی میں تجویز پیش کر رہا ہوں کہ اس کو انسرٹ کیا جانا چاہیے آرڈیننس کے اندر، اسی کا ایک سب سیکشن اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ حکومت ہر سال یا کم از کم 2 سال میں ایک دفعہ نادرہ کی پرفارمنس کا آڈٹ کروائے گی تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ انفارمیشن بھی حکومت کے پاس اویلیبل ہو کہ نادرہ کیسے کام کر رہا ہے. یہ اس بات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ نادرہ جو کام کر رہا ہے وہ بہت اہم ہے. نادرہ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بہت سیکیور ہینڈز میں ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹلی حکومت کو علم میں ہونا چاہیے کہ جو اس کے ڈیٹا پروٹیکشن کے سسٹمز ہیں وہ ٹھیک ہیں. مطلب ہر حوالے سے اس کو ٹیکنیکلی بھی اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اس کے پروسیجرز کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، پروٹوکولز کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ کیا وہ سیکیور ہینڈز میں ہے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس ڈیٹے کو مس یوز کر سکتا ہے؟ میرا ڈیٹا یا میری فیملی کا ڈیٹا اگر نادرہ کے پاس موجود ہے تو اس کو کیا کوئی بھی بندہ نادرہ میں ایکسیس کر سکتا ہے یا اس کا ایک اچھا سسٹم موجود ہے، ایک ایسا سسٹم جس کو بریچ کرنا بہت مشکل ہے؟ تو یہاں پہ لوگوں کے پرائیویسی کے کنسرنز ہو سکتے ہیں، یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ نادرہ نے بڑے اچھے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں نادرہ کی اپنی بات پتہ ہے کہ وہ ان کا یہ کلیم ہو سکتا ہے، لیکن کیا حکومت نے اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی اسیس کروایا ہے؟ تو جب اچھا نظام بنایا جاتا ہے تو اس میں ہم اپنی اتھارٹیز کو بھی امپاور کرتے ہیں، ان کی بات کو ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں ہم انڈیپینڈنٹ اس کے ایویلیویشن کے سسٹمز بھی بناتے ہیں تاکہ اتھارٹی کی اپنی نظر سے کوئی بات
رہ گئی ہے جو وہ خود پک اپ نہیں کر پائے تو انڈیپینڈنٹ آڈٹ میں اس طرح کی باتیں پک اپ ہو جائیں اور پھر ان کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ تو دو باتیں پرپوزڈ سیکشن 38A میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کہ پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کی بات جو عام شہریوں کے لیے ہو، ظاہر ہے یہ وہ انفارمیشن ہوگی جو ایکسکلوڈڈ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس کا تعلق اوور آل نمبر سے یا اسٹیٹسٹکس سے یا ٹرینڈز سے ہوگا یا HR سے ہوگا کہ نادرا کا اپنا ہیومن ریسورس کس طرح سے ہے یا بجٹ کس طرح سے ہے۔ اس کا تعلق لوگوں کے ڈیٹا سے نہیں ہوگا کہ جہاں پہ لوگوں کے نام یا ان کے ایڈریسز یا ان کے فون نمبرز یا وہ ظاہر پرائیویٹ ڈیٹا ہے۔ اور دوسرا ایک انڈیپینڈنٹ پرفارمنس اسیسمنٹ کی بات یہاں پہ ہم کر رہے ہیں جاتا ہے، لیکن نادرا کا آرڈیننس 20 سال پہلے بنا تھا، اس وقت جس طرح سے اس کو سٹرکچر کیا گیا ہے اس میں نادرا کو ایک پرو ایکٹیو آرگنائزیشن کے طور پہ انویزج نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور جو لوگ آ کے اپلائی کریں گے ان کو شناختی کارڈ دیا جائے گا۔ لیکن سن 2000 سے نادرا کا رول بہت بڑھ چکا ہے، شناختی کارڈ کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے، اس لیے ضرورت ثمر کی ہے کہ نادرا کے اس آرڈیننس کو ریوائز کیا جائے، اس کو امپروو کیا جائے، نادرا کو ایک پرو ایکٹیو آرگنائزیشن کی حیثیت سے ریسٹرکچر کیا جائے اور اس حوالے سے اس کو وسائل دیے جائیں، اور اس میں کچھ دیگر کمزوریوں کی جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے آج کے اس سیشن میں ان کو بھی دور کیا جائے تاکہ ہمارے ہاں رجسٹریشن کا نظام مزید اچھا ہو سکے۔ بہت شکریہ۔